بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخ و پکار کرنے والے کی ہے۔ مسجد نبوی میں اس ستون کو ستون حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر اجازت دے تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا دے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کے 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور حضور کے خطبہ کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس دن حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے اور اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا اور اس کے رونے سے حضور بھی خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تمہارے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں رک گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کی عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کی عہد حکومت میں مسجد کی توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تیلی لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تیلی لے لو اور سونے کی درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تیلی لی اور خاتون کے سامنے اسے انڈیلا تو اس میں سے سونے سے درہم زمین پر گرنے لگ گئے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تیلی میں چاندی کی درہم ڈال کر لائی تھی، اب سونے کی درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک دفعہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی کے ساتھ کہا، محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت آمیز باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کی دلائل اور معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو عن قریب تجھے دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کرے جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور سے وہ معجزہ تجھے دکھائے گا، تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو، کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دو گے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی کریم نے ابو جہل سے وعدہ لیا۔ اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کی 14 افراد بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے یہی وعدہ کیا کہ
اگر آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت جبریل امین خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افلاک و نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جب چاہے تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب چاند مکمل جوان ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کر لے تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات حسب وعدہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوب ابی قبیس پر چڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور دوسری طرف ابو جہل اپنی یہودی دوست اور مشرکین کی گروہ کر لے کر آیا تھا اور وہ بھی قوب ابی قبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قبل آپ نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو آپ نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل حرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہے تو اشارہ کرے کہ دونوں حصے یکجا ہو جائے اور چاند اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ آپ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کفار اور مشرکین کے مشترکہ لشکر کی یرغمال روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول خدا اور اس کے صحابہ بھوک سے بے تاب ہو رہے ہیں تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس کی آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میری مہمان بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تیرے مہمان بنے؟ اب جابر حضور سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ اکیلے ہی تشریف لائے؟ انہوں نے سوچا کہ حضور اگر صحابہ کو ساتھ لائے بھی تو چند ہی لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے ہیں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائے۔ اس وقت 700 افراد خندق میں مصروف تھے۔ حضور نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلے اور وہاں چل کر کھانا کھائے۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنے سارے افراد کو ہم کھانا کیسے کھلا سکتا ہے؟ بیوی نے کہا، کیا تم نے نبی کریم کو اپنے حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر کے زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا لی۔ دوپہر ڈلے، حضور سینکڑوں صحابہ کو ساتھ لے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مکان میں آئے۔ آپ حضرت جابر کے گھر میں داخل ہوئے۔
जहाँ तनूर चल रहा था। आपने उसमें अपना दाब दहन डाला और हज़रत जाबिर के ज़ोजा से कहा कि रोटियां अली के सुपुर्द कर दो। हज़रत जाबिर बर्तनों में शोरवा डालते रहे और रसूल खुदा बर्तन लेकर सहाबा को देते रहे। खुदा ने खाने में बरकत अता की और तमाम सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया। जब 700 अफराद सैर होकर रवाना हुए तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, मैंने अंडी में झांक कर देखा तो वो जो कि तो गोश्त से भरी हुई थी और यूँ महसूस होता था कि उसमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।